بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل مئة إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة من يجدد لها دينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی قبولیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نبی کے دین کو بچایا، اپنے نبی کے دین کو محفوظ کیا، اپنے نبی کے دین کو پھیلایا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کے دین کو نہیں پھیلایا۔ جس طرح اللہ نے ہمارے نبی کے دین کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے دین کی اس طرح حفاظت نہیں کی۔ اور یہ بات عام سی ہے کہ جب کسی سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی ہر چیز کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اور اس کی ہر نشانی کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتابیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اتاری، تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، اور بھی بہت سارے صحائف ہیں جو انبیاء علیہ السلام پہ اتارے گئے، لیکن کسی کتاب کے بارے میں، کسی صحیفے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا، کسی صحیفے کے بارے میں نہیں کہا، لیکن قرآن چونکہ حبیب اللہ پہ نازل ہوا، اللہ کے حبیب پہ نازل ہوا، اللہ کے محبوب پہ نازل ہوا، اللہ کے سب سے زیادہ پیارے پہ نازل ہوا، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ چنانچہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے دشمنان اسلام نے قرآن پاک کے اندر تحریف میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، قرآن پاک کو ضائع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، قرآن پاک کو بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، قرآن پاک کو مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن اللہ بڑا کارساز ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے، اللہ کی تدبیر ہر ایک کی تدبیر پر غالب ہے۔ اللہ پاک کی طاقت ساری طاقتوں سے زیادہ ہے۔ دنیا قرآن کو مٹاتی رہی، اللہ قرآن کو بچاتے رہے، مٹانے والے مٹ گئے، قرآن اب بھی باقی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی، قرآن پاک کو اپنی حفاظت میں لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی پوری شریعت کو
اپنی حفاظت میں لے لیا۔ 1400 برس گزر گئے، 1400 برس سے بھی زیادہ، 1450 برس گزر گئے، تو 14.5 صدیوں میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ زمانے بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، شہروں کے نام بدل جاتے ہیں، آبادیاں اجڑ جاتی ہیں اور اجڑی ہوئی جگہیں آبادیاں بن جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے کیا کہنے، اس کی قدرت کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو 1450 سال گزرنے کے بعد بھی من وعن آج تک باقی رکھا ہے۔ ہمارے نبی کی شریعت کی نہ الف آپ کی شریعت سے غائب ہوا، نہ با غائب ہوا، نہ تا غائب ہوا، نہ ثا غائب ہوا، نہ جیم اور ہا اور خا غائب ہوا۔ الف سے لے کے یہ تک ہمارے نبی کی ساری شریعت محفوظ ہے، ہمارے نبی کی ساری سیرت محفوظ ہے، ہمارے نبی کا سارا دین محفوظ ہے، ہمارے نبی کی ساری زندگی محفوظ ہے، ہمارے نبی کی ساری سیرت محفوظ ہے۔ آپ رات کو کیا کرتے تھے ابھی تک محفوظ ہے، آپ دن کو کیا کرتے تھے ابھی تک محفوظ ہے، آپ بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے ابھی تک محفوظ ہے، آپ بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے ابھی تک محفوظ ہے، آپ کوئی چیز خریدتے تھے تو کس انداز سے خریدتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، آپ نے کبھی کوئی چیز بیچی ہے تو کس طریقے سے بیچی ہے یہ بھی محفوظ ہے، اور آپ کے کپڑے کیسے تھے، آپ کا وجود اطہر کیسا تھا، آپ کی زلفیں کیسی تھیں، آپ کی بھویں کیسی تھیں، آپ کی پلکیں کیسی تھیں، آپ کی آنکھ کی سفیدی کیسی تھی، آپ کی آنکھ کا تارا کیسا تھا، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، ان دندان میں فاصلہ تھا یا ملے ہوئے تھے یہ بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی، آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کے کندھے کیسے تھے، آپ کے جوڑ کیسے تھے، آپ کی ٹانگیں کیسی تھیں، آپ کے پاؤں کیسے تھے۔ بلکہ صحابہ کرام پہ خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ حضور کے پاؤں کا تلوا کیسا تھا، خمسان الاخمسین، حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی کے پاؤں کا تلوا کیسا تھا یہ بھی بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شریعت کو، ہمارے نبی کی زندگی کو، ہمارے نبی کے دین کو، ہمارے نبی کے مذہب کو، ہمارے نبی کے لائے ہوئے طریقے کو ایسے محفوظ کیا ہے جیسے میوزیم میں لوگ شیشے میں قیمتی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں نا کہ باہر کی ان پہ ہوا بھی اثر انداز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے شیشے میں ہمارے آقا کے طریقوں کو چھپایا، ہمارے آقا کی زندگی کو محفوظ فرمایا، ہمارے آقا کی پوری شریعت کو محفوظ فرمایا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، رات دن، گرمی سردی اور خزاں اور بہار، پوری زندگی میں ہمارے نبی نے جو کچھ کہا وہ بھی محفوظ ہو گیا، جو کچھ کیا وہ بھی محفوظ ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے نبی سے شدید محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہر چیز کو محفوظ کیا۔ محفوظ کرنے کے لیے ذریعہ کس کو بنایا؟ ذریعہ کس کو بنایا؟ ذریعہ کس کو بنایا؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر، ہر 100 سال کے سرے پر ایک شخص کو اٹھائے گا جو میرے مٹے ہوئے دین کو زندہ کرے گا، اور میرے اس دین کو زندہ کرے گا جو لوگوں کی نگاہوں میں گر چکا ہو، لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو چکا ہو، اور لوگوں کی نگاہوں میں پرانا بن چکا ہو۔ جب میری امت میرے دین کو پرانا سمجھنے لگ جائے گی اور میری امت میرے دین سے منہ موڑنے لگ جائے گی، اللہ میری امت میں سے ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسے شخص کو اٹھائے گا جس کی اللہ کے ہاں ایسی قبولیت ہوگی، اللہ کے ہاں وہ اتنا مقرب ہوگا کہ وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، آنسو بہائے گا، روئے گا، دھوئے گا، اللہ پاک کو اس کی محنتوں پہ ترس آئے گا، اللہ میرے مٹے ہوئے دین کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ تو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے لوگ پیدا کیے کہ جب وہ ایسے دور میں آئے جب دین مٹ چکا تھا اور دین سے لوگوں کو نفرت ہونے لگی تھی، مسلمان ہی دین کو چھوڑنے لگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت کو بھیجا، اس نے آ کے دین کو زندہ کیا اور محنت کی۔ ان شخصیات کو کہتے ہیں مجدد۔
ان شخصیات کو کیا کہتے ہیں؟ مجدد کہتے ہیں. مجدد کہتے ہیں جو دین کو تر و تازہ کر دے اور دین کے اوپر آئے ہوئے گرد و غبار کو صاف کر دے اور دوبارہ دین کو ایسے تر و تازہ کر دے جیسے حضور دنیا سے ابھی ابھی تشریف لے گئے. یہ مجدد کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگ بھیجتے رہے، ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے رہے اور دین کو زندہ کرتے چلے گئے اور دین کو چمکاتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس دین کا محافظ میں ہوں. دنیا والے مٹاتے 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 جب مٹانے کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ ایک دم ایک سورج کی طرح روشن انسان کو کھڑا کر دیتا ہے، وہ ان کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے اور دوبارہ دین کا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کی وجہ سے اللہ نے چلایا. پھر ہمارے نبی کے جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو ہمارے نبی کو بڑی پریشانی تھی اس بات کی کہ میں تو اللہ کے پاس چلا جاؤں، لیکن اگر میں اللہ کے پاس چلا گیا تو پیچھے میری امت کا کیا بنے گا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود تھا وہ ایک بہت بڑا سہارا تھا، بہت بڑا سہارا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. آپ کے ہوتے ہوئے کیسے عذاب دوں گا؟ بھائی اگر کسی قاری صاحب کو کسی بچے پہ غصہ آئے اور وہ ڈنڈا اٹھا کے بھی مارنے لگے، اوپر سے اس بچے کا باپ آ جائے تو بتائیے قاری صاحب ڈنڈا چلائیں گے؟ بھائی قاری صاحب بچے کے باپ کے سامنے بچے پہ ڈنڈا چلائیں گے؟ کبھی بھی نہیں چلائیں گے. کوئی ٹیچر نہیں چلائے گا، کوئی قاری نہیں چلائے گا، کوئی گیا ہے. تو جب ہمارے نبی کو اللہ فرما رہے میرے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کے گناہوں کے باوجود ان کو سزا نہیں دوں گا. آپ کے ہوتے ہوئے کیسے سزا دوں گا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اچھا اس کا ترجمہ یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں. اس کا ترجمہ یہ بھی نہیں ہے، اس کا ترجمہ عجیب ہے، علماء اس کو سمجھتے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، یہ جو لام ہے نا اس لام کو کہتے ہیں لام جحود. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے ان پہ کوئی عذاب نازل کروں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے نبی یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ ان میں جلوہ افروز ہوں اور میں ان پہ عذاب نازل کر دوں. اب جب ہمارے نبی دنیا سے جانے لگے جبریل آ گئے لینے کے لیے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو اگر مجھ سے ملنے کا شوق ہے تو مجھے بھی اللہ سے ملنے کا شوق ہے، لیکن بات صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں آج اللہ کے پاس چلا جاؤں تو پیچھے میری امت کا کیا بنے گا. چنانچہ حضرت جبریل اللہ کے پاس گئے، اللہ کے ہاں سے پیغام لائے اے میرے نبی آپ اطمینان سے ہمارے پاس آ جائیں، آپ کے بعد ہم آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تو چونکہ ہمارے نبی نے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ پاک سے یہ فیصلہ کروا لیا کہ وہ امت کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، لہذا اللہ وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں کو بھیجتے رہے، ایسے لوگوں کو دنیا میں لاتے رہے کہ جو وہی کام کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ان کے اندر ایسی تاثیر تھی، ایسی نورانیت تھی، ایسی روحانیت تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، سوئے ہوئے لوگوں کو جگا کے رکھ دیا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پہ ڈال دیا. انہی مجددین میں سے ایک مجدد ہیں، ایک ولی ہیں، ایک اللہ والے ہیں جن کا نام پیران پیر قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے. جو کہ ان مہینوں میں 11ویں شریف کا نام بہت چلتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے 11ویں شریف کا نام چلتا ہے، لیکن ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم بس رسم و رواج میں پھنس کر ان شخصیات کو بھول جاتے ہیں، ان کی محنتوں کو بھول جاتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں
یہاں تک کہ ہمیں ان کی سیرت کو پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں، ان کی شخصیات، ان کی تعلیمات کو بھی پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم پہچانے تو صحیح جنہیں ہم بادشاہ پیر کہتے ہیں. ہمارے ہاں سندھی میں ان کو بادشاہ پیر کہتے ہیں، یعنی پیروں کا بادشاہ، پیران پیر، پیروں کا بھی پیر، غوث اعظم، سب سے بڑا ولی. ان ناموں سے ان کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن کبھی ہم یہ سوچنے کی زحمت نہیں اٹھاتے کہ ہم جانے تو صحیح وہ کون ہے، وہ کیسے تھے، انہوں نے کیا کیا، اتنا بڑا نام ان کا کیسے بن گیا، اتنے بڑے ولی وہ کیسے بن گئے، اور ساری دنیا میں ان کا ڈنکا کیسے بج گیا. آج بھی ان سے محبت کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دنیا میں موجود ہیں، حالانکہ وہ ایک امتی ہیں، نبی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا تھا، اتنا نوازا تھا، اتنا نوازا تھا، کچھ نہ پوچھو. سن 470 ہجری میں وہ دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے. 470 ہجری میں 470 ہجری میں وہ پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا. جنگی دوست ان کا لقب ہے. ابو صالح یہ ان کی کنیت ہے، موسیٰ ان کا نام ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام بھی آپ بہت سارے 11ویں شریف منانے والوں سے پوچھیں گے ان کو نام نہیں آئے گا. ان کے والد کا نام موسیٰ ہے، ان کے والد کا نام موسیٰ ہے، ان کی کنیت ابو صالح ہے، ان کا لقب جنگی دوست ہے. جنگی دوست ان کو اس لیے کہتے ہیں، جنگی دوست اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ وہ میدان جہاد میں ہر وقت تیار رہتے تھے، ہر وقت کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. لہذا ان کا لقب پڑ گیا جنگی دوست، یعنی ایسا آدمی جس کی جنگ سے دوستی لگ گئی ہے. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اپنے زمانے کے بڑے اللہ والے تھے. ان کی والدہ کا نام ام الخیر اور فاطمہ ہے. ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ، والدہ کا نام فاطمہ، نانا کا نام عبداللہ، اور والدہ کی کنیت ام الخیر تھی. اچھا، ان کے والد صاحب اور والدہ کے نکاح کا بھی عجیب واقعہ ہے. ان کے والد صاحب اور والدہ کے نکاح کا بھی عجیب واقعہ ہے. ایک دفعہ ان کے والد صاحب جا رہے تھے کہیں، تو 3 دن کے بھوکے تھے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، 3 دن کا فاقہ تھا. اللہ کی شان، ایک ندی بہ رہی تھی، اس میں سے ایک سیب، اس کے اوپر سیب تیر رہا تھا، ایک سیب تیر رہا تھا. 3 دن کا بھوکا، اس کے لیے تو سور کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے. انہوں نے اس سیب کو اٹھایا، 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا فاقہ، اس سیب کو اٹھایا اور اٹھا کے کھا لیا. اب کھا تو لیا، لیکن بعد میں خیال آیا، ارے یہ میں نے کیا کر دیا، پرائی چیز میں نے کھا لی، یہ تو میں نے بہت بڑا جرم کیا، اب اس کا مالک لاؤں تو کہاں سے لاؤں. سوچنے بیٹھ گئے، سوچتے سوچتے کہنے لگے، اس کا یہ سیب جو اس میں گرا ہوگا آخر کسی درخت سے گرا ہوگا، اور درخت بھی اسی ندی کے کنارے ہوگا. چلو میں ندی کے کنارے کنارے پیچھے پیچھے چلتا جاؤں، جہاں سے پانی آ رہا ہے وہیں چلتا جاؤں، جہاں کہیں ندی کے اوپر سیب کا درخت نظر آئے گا وہیں اس کا مالک مل جائے گا. چنانچہ چلتے 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 پتہ نہیں کتنے دن کتنی راتیں چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک باغ کے پاس پہنچے جو سیبوں کا باغ تھا. ایک درخت تھا، اس کی شاخ پانی کے اوپر کھڑی تھی اور اسی میں سے سیب ٹوٹ کے گرا تھا. سمجھ گئے تو پوچھنے لگ گئے، ادھر ادھر سے پوچھا کہ بھئی یہ سیب کا باغ کس کا ہے؟ تو کسی نے کہا سید عبداللہ صومعی رحمت اللہ، سید عبداللہ صومعی ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سید زادے ہیں، ان کا یہ باغ ہے. کہنے لگے آپ مجھے ملوا دیں گے. چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا کے ان سے ملے، ان کو سارا واقعہ سنایا. 3 دن کا بھوکا تھا، سیب نہیں مجھے بھوک کوئی چیز کھانے کو نہیں مل رہی تھی، مجھے ندی سے ایک سیب مل گیا، وہ سیب آپ ہی کے باغ کا تھا، بس آپ سے بہت دور سے آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے، اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. اب جب انہوں نے کہا کہ ایک سیب کھایا تھا، وہ بھی 3 دن کے فاقے کے بعد کھایا تھا، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر پیدل چلتے چلتے آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے، تو سید عبداللہ صومعی سمجھ گئے آدمی کام کا ہے، آدمی کام کا ہے. اتنا اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں، آدمی کام کا ہے. اب
اصل میں تو بات یہ تھی کہ وہ ان کے تقوی سے متاثر ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے عنوان کچھ اور بنایا. کہنے لگے ایسے معافی نہیں ہوگی. کہ کیسے ہوگی؟ کہ 10 سال میرے باغ کی خدمت کرو پھر سوچیں گے کہ معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یعنی اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں دی کہ آپ کو 10 سال کی خدمت کے بعد معاف کروں گا. کہ 10 سال جا کے میرے باغ میں ہاری بن کے رہو، کسان بن کے رہو، جا کے اس کی خدمت گزاری کرو. 10 سال کے بعد آنا پھر سوچوں گا کہ معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اللہ کی شان. حضرت موسیٰ، حضرت ابو صالح، حضرت جنگی دوست کے دل میں اللہ پاک کا خوف کوئی اتنا شدید تھا کہ خوشی خوشی راضی ہو گئے. کہنے لگے 10 سال آپ کے باغ میں مزدوری کروں پھر تو آپ معاف کر دیں گے نا. کہا آ جانا پھر سوچ لیں گے. چنانچہ یہ چلے گئے. 10 برس جا کے ان کے باغ میں مزدوری کی، پیسے پہ نہیں، مفت میں جا کے مزدوری کی. کبھی کھانا ملتا کبھی نہ ملتا، یوں ہی فاقوں کے ساتھ 10 برس انہوں نے گزار دیے. جب 10 برس پورے ہوئے، 10 برس پورے ہوتے ہی حضرت موسیٰ آ کے سید عبداللہ سومئی کے پاس بیٹھ گئے. کہنے لگے حضرت 10 سال ہو گئے آپ کے باغ میں مزدوری کرتے ہوئے، اب تو ایک سے معاف کر دیں. کہنے لگے نہیں، 2 سال اور مزدوری کرو. ان کا پھر تو معاف کر دیں گے نا. آپ کر تو لیں پھر سوچیں گے. یہ بیچارے قیامت کے خوف سے، حساب کتاب کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، خدا کے سامنے پیشی کے خوف سے 2 سال اور مزدوری کرنے چلے گئے. کرتے رہے 12 برس مزدوری کرتے رہے، صرف اس لیے کہ ایک سیب کی معافی مل جائے جو بغیر اجازت کے میں نے کھایا ہے. کیسے لوگ تھے. آج ہم بھی دیکھ لیں، ہم کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، چیزیں اٹھاتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے کبھی سوچتے ہیں کہ اس کا مجھے جواب دینا ہے، اس کا مجھے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. 12 برس جب ان کے پورے ہوئے دوبارہ آ گئے. حضرت 12 برس ہو گئے، اب کیا خیال ہے، معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو وہ کہنے لگے نوجوان، میں تمہیں آزما رہا تھا اور تو آزمائش میں پورا اترا اور تو نے وہ کر کے دکھایا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن ایک مسئلہ اور ہے، اگر وہ بھی کر لے گا نا پھر تو تجھے بالکل معاف کر دوں گا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، کانوں سے بہری ہے. اس سے شادی کرنی پڑے گی، ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. یہ بھی کام تو کر لے گا نا تو تیرا سیب کھایا ہوا تجھے معاف کر دوں گا. کہنے لگے میں تو اس کے لیے بھی حاضر ہوں، بس آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ قیامت خراب نہ ہو. آپ مجھے معاف کر دیں تاکہ قیامت خراب نہ ہو. چنانچہ نکاح پڑھا دیا. بچی سے تو پہلے ہی اجازت لی ہوئی تھی، نکاح پڑھا دیا، نکاح پڑھایا، رخصتی ہوئی. جب یہ اندر کمرے میں گئے تو دیکھا ایک خوبصورت ترین لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. تو ایک دم پیچھے کو آئے، کہنے لگے یہ تو کوئی اور آ گئی. میری بیوی تو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، پاؤں سے معذور اور ہاتھوں سے معذور. تو وہ بچی کہنے لگی کہ موسیٰ صاحب وہ میں ہی ہوں جس کا آپ کو میرے باپ نے بتایا تھا. کہنے لگے آپ تو بڑی خوبصورت ہیں، آپ تو اتنی اچھی ہیں. چنانچہ باپ سے بات ہوئی. باپ نے کہا موسیٰ بات یہ ہے کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا نا کہ یہ اندھی ہے تو بے شک اندھی ہے کہ ساری زندگی کبھی اس کی نگاہ کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی. میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ بہری بھی ہے تو بہری اس لیے کہا تھا کہ ساری زندگی کبھی اس نے کوئی غیر شرعی بات نہیں سنی، نہ کبھی گانا سنا ہے، نہ میوزک سنا ہے، نہ کبھی غیبت سنی ہے. کوئی غیر شرعی کام اس نے، کوئی غیر شرعی کلام اس نے نہیں سنا. اور میں نے تمہیں کہا کہ یہ لنگڑی ہے تو ساری زندگی اس کی گزر گئی ہے، یہ جوان ہو گئی ہے، آج تک اس نے اپنا پاؤں گھر سے باہر نہیں رکھا. اور معذور ہاتھوں سے لنچی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے زندگی میں کبھی کوئی ناجائز کام کیے ہی نہیں. یہ تھے ابو موسیٰ، یہ تھی ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ. ان دونوں کا نکاح ہوا رمضان کا مہینہ. ان کے پیٹ سے حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تولد ہوئے. رمضان کے مہینے میں حضرت پیران پیر پیدا ہوئے، رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے. اللہ کی شان، اگلے دن بھی رمضان تھا، جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی رمضان، اگلے دن بھی رمضان. رمضان جو ہی روزے کا ٹائم شروع ہوا تو سارا دن عبد القادر نے دودھ نہیں پیا. دودھ پیتے تھے
دودھ پیتے تھے لیکن افطاری کے بعد پیتے تھے. پورا رمضان کا مہینہ دودھ نہیں پیا. اللہ کی شان. اگلا سال جب ہوا تو رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ گئے لیکن بادل تھے, پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رمضان ہے یا شعبان ہے, پتہ نہیں چل رہا تھا. اگلا دن بھی شروع ہو گیا, بادل تھے, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو لوگوں نے کہا موسیٰ کے گھر جاؤ, اس کے گھر میں جو لڑکا عبد القادر ہے نا, اگر وہ دودھ پی رہا ہے نا سمجھ جاؤ کہ آج شعبان ہے, اگر وہ دودھ نہیں پی رہا سمجھ جاؤ آج روزہ ہے. چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہ دودھ پینے نہ پینے پر لوگوں نے قیاس کر کے رمضان کو سمجھنے کی کوشش کی. بچپن سے ایسے متقی, ایسے پرہیزگار, ایسے اللہ والے تھے. اور یہ تو پیدائش کے بعد تو ان سے ایسی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ اس کا تو دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ابھی یہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. ان کے آنے سے پہلے ہی بڑے بڑے اولیاء نے ان کے آنے کی بشارت دی. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. یہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں. کتنے سو سال پہلے کے؟ 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں. 300 سال پہلے کے. ایک دفعہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک مراقبے سے سر اٹھایا اور فرمانے لگے 5ویں صدی ہجری کے ابتدا میں اللہ ایک شخص کو بھیجے گا جو ساری دنیا میں سب سے بڑا ولی ہوگا. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کی بشارت دی 300 سال پہلے. ایران کا ایک قصبہ ہے گیلان. ایران میں ایک قصبہ ہے گیلان. جیلان تو کہتے ہیں اس لیے کہ گاف عربی میں نہیں ہے, اس لیے جیلانی کہتے ہیں, ورنہ اصل میں گیلانی ہے, شیخ عبد القادر گیلانی. لیکن گاف چونکہ عربی میں نہیں ہے اس لیے گاف کو جیم سے بدل دیتے ہیں. گیلان ایک قصبہ ہے, وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی, وہیں پہ رہتے تھے. 18 برس کی عمر تھی, 17-18 سال کی عمر تھی. تو ایک دفعہ ایسے ہی جا رہے تھے, تو جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک کھیت پڑتا تھا. اس کھیت میں ایک کسان ہل چلا رہا تھا, بیل کے ساتھ ہل چلا رہا تھا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس بیل کو دیکھا تو اس بیل کو دیکھتے ہی رہے اور خود بخود ان کے پیچھے چلنا شروع ہوئے. تھوڑی دیر بیل کے پیچھے چلے ہی تھے کہ ایک دم بیل پیچھے کو مڑا, انسانوں کی طرح سے پیچھے کو مڑا, اور پیچھے کو مڑ کر ان سے فصیح عربی زبان میں کہا ما لہذا خلقت وما بہذا امرت. عبد القادر تو اس لیے نہیں بنایا گیا جس کام میں تو لگا ہوا ہے, ایسے ہی گھوم پھر رہا ہے. اللہ نے تجھے اس کے لیے نہیں بنایا, نہیں اللہ نے تجھے اس کام کا حکم کیا ہے کہ ایسے ہی گھومنے کے لیے باہر نکلا ہے, تو وہ کر جس کے لیے اللہ نے تجھے بنایا ہے. جو ہی بیل نے عربی زبان میں یوں کہا تو ایک دم پریشان ہو گئے, سیدھے اپنے گھر آئے اور اپنی ماں سے کہا امی میں جا رہا تھا تو چلتے چلتے بیل نے مجھے عربی زبان میں یوں کہا ہے, اس کا کیا مطلب؟ تو ماں کہنے لگی ہاں بیٹا میں بھی یہ سمجھتی ہوں, بچپن سے تجھ سے ایسے کام ہوئے کہ میں خود سوچتی ہوں کہ شاید تو آج کے زمانے کا کوئی بہت بڑا ولی بنے گا, لہذا گیلان میں اپنا وقت ضائع نہ کر, جا کے بغداد میں علم سیکھ, اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزار, تاکہ ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تمہیں بھی اپنا ولی بنا دے. چنانچہ ماں نے, والد صاحب کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا, ماں بیوہ تھی, تو ماں نے 40 دینار دیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کہ یہ دینار لے جاؤ اور جا کے اس کو خرچ کرنا اور جا کے علم سیکھو, اللہ والوں کی صحبت میں رہو. چنانچہ بغداد کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا. بغداد ہے عراق میں اور یہ بستی ہے ایران کی, تو ایران سے عراق ایک قافلہ جا رہا تھا, ان کے ساتھ یہ بھی ہو لیے. ماں نے ان کو جو دینار دیے وہ کرتے کے اندر کی طرف ایک کپڑا لگا کے اس میں پیسے ڈال کے اوپر سے سلائی سے اس کو سی دیا تاکہ محفوظ ہو جائیں, اور فرمایا وہاں جا کے سلائی کھول کے پیسے نکال لینا, استعمال کر لینا. چل پڑے قافلے کے ساتھ. چلتے چلتے راستے میں ایک جنگل آیا, وہاں پہ ڈاکوؤں نے اس قافلے کو گھیر لیا, سارے قافلے کو انہوں نے لوٹ لیا, جس کے پاس پیسے تھے, مال تھا, کپڑے تھے, سامان تھے, سب کچھ لوٹ لیا. اب یہ تو بچے سے تھے, ان کے پاس کیا ہوگا؟
ہوگا تو کسی بڑے کے پاس ہوگا، ان کے پاس کیا ہوگا؟ لیکن ایسے ہی ڈاکوؤں کے سردار نے اوروں کو لوٹ کر جاتے جاتے ان سے بھی پوچھ لیا، ہاں بھائی لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں بھائی لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں بالکل ہے، کیوں نہیں ہے، میرے پاس بھی ہے۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار حیران ہوا، بڑا عجیب آدمی ہے، کھری کھری سیدھی سیدھی بات سنا رہا ہے، صاف صاف بات کر رہا ہے۔ کہنے لگے کہاں ہے؟ کہا اندر ہے۔ کہا کہاں ہے اندر؟ کہا امی نے اندر سی کے دیے۔ کہا کتنے؟ کہا 40 دینار ہیں۔ اور 40 دینار بہت بڑی رقم ہے۔ دینار کہتے ہیں سونے کا سکوں کو، سونے کے، یعنی یہ جو ان کی جیب میں تھے نا، یہ لاکھوں روپے تھے، آج کل کے لاکھوں روپے تھے جیب میں۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا، ان کا کرتا کھول کے، سلائی کھول کے اندر سے دینار نکالے، گنے تو واقعی 40۔ کہنے لگے یار یہ تو بڑا عجیب لڑکا ہے، ساری باتیں کھول کھول کے خود ہی سنا رہا ہے۔ تو کہا بیٹا یہ اتنی بڑی رقم جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، اور میں نے تم سے پوچھا تو تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے، اس رقم کو چھپا بھی سکتے تھے، اس میں مقدار کو کم بھی کر سکتے تھے، تم نے ساری بات کھل کھل کے بتا دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے جب علم سیکھنے کے لیے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا تو امی نے نکلتے وقت کہا تھا بیٹا اگر ولی بننا ہے تو جھوٹ نہ بولنا، ولی بننا ہے جھوٹ نہ بولنا۔ جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت پڑ جائے نا، جن لوگوں کو جھوٹ کی لت پڑ جائے، وہ ساری زندگی ولیوں کے پاس رہ کر بھی ولی نہیں بن سکتے۔ جھوٹ کی گندی عادت جسے پڑ گئی وہ سدھر ہی نہیں سکتا، وہ نہیں سدھر سکتا۔ اور آج ہمارا دیندار سے دیندار بھی جھوٹ سے بچا ہوا نہیں ہے۔ آپ آج کے اپنے دن میں غور کریں گے نا، پتہ نہیں کتنے جھوٹ نکل آئیں گے، بشرطے کہ غور سے دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں اب بیٹھے میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں، بیٹھے میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں، تو کوئی 1 منٹ میں آج تک پہنچا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے، اب جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں اس کی کال آئی، ہاں بھائی کہاں ہے؟ بس 5 منٹ کا راستہ رہ گیا ہے، جبکہ 20 منٹ کا راستہ ہے۔ بتائیے جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ہمارے دکاندار تو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر تجارت کیسے چلے گی؟ تجارت تو ہے ہی جھوٹ پر۔ ہمارے نبی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، یوں آپ دیکھیں، یوں ٹیک لگا کے آپ تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے اوپر کے درجے کے بڑے بڑے کبیرہ گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حقوق الوالدین، ماں باپ کی دل آزاری کرنا، ماں باپ سے بدتمیزی کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا پھر اچھا یہ 2 گناہ تو آپ نے ایسے ہی بتائے، ٹیک لگائے، پھر آپ نے ایک دم ٹیک کو چھوڑ دیا اور آپ جوش میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سنو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، سنو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، سنو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کا انداز ہی بدل گیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا ہو سکتا ہے۔ کہا جی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کہا جی مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان اور جھوٹ جمع ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ فرماتے ہیں آیت المنافق 3، منافق کی آیتیں 3 ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ بیٹا ولی بننا ہے تو جھوٹ نہ بولنا۔ چھوٹا سا عبد القادر، اس کی زبان سے بول بم پڑ کے، بم بن کر اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل پہ جا لگا، اور ایک دم وہ ششدر رہ گیا اور کہنے لگا اچھا ماں کی بات کا اتنا پاس، رونے بیٹھ گیا، وہیں رونے بیٹھ گیا، تلوار توڑ دی اور کہا بیٹا
تیری اس بات نے میرے دل پہ بڑا اثر کیا ہے، میں تجھے گواہ بنا کے آج توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اور پھر وہاں سے اٹھا، اپنے سارے ڈاکوؤں کے ٹولے کے پاس گیا، ان سب سے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، ذرا اس بچے کی بات تو سنو، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس ساری ڈاکوؤں کی جماعت نے حضرت پیران پیر جبکہ ابھی بچے سے تھے، ان کی ایک بول پر سارے ڈاکوؤں کے ٹولے نے ان کے کہنے پر توبہ کر لی۔ یہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کا پہلا واقعہ ہے۔ اور پھر بغداد گئے۔ اب بغداد میں کوئی رشتہ دار تو تھے نہیں آج کل کی طرح مدارس میں چندہ جمع ہوتا ہے اور روزانہ روٹیاں پکتی ہیں، روزانہ سالن پکتا ہے، طالب علموں کے لیے دسترخوان بچتا ہے اور کھاتے ہیں۔ یہ سسٹم بھی نہیں تھا اس زمانے میں۔ استاد گھر سے باہر نکلے، انہوں نے سبق دیا، استاد اپنے گھر چلے گئے، طالب علم کی مرضی جہاں چاہے جائے، وہاں تو یہ سسٹم تھا۔ چنانچہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 25 برس میں نے بغداد میں گزارے، اور اس حال میں گزارے کہ پیسے ویسے تو ہو گئے ختم، پھر سخی بھی بہت تھے، سخی اتنے تھے کہ فرماتے تھے میری ہتھیلی میں سوراخ ہے، میری ہتھیلی میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے۔ اور فرماتے تھے میں نے دنیا جہاں کی نیکیوں میں غور کیا، مجھے سب سے زیادہ لذت لوگوں کو کھانا کھلانے میں آتی ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ بڑا عمل میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں میری ہتھیلی میں سوراخ ہیں، اس ہتھیلی میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے۔ وہ 40 دینار تو پتہ نہیں کب کے صاف ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب کہاں سے لائیں؟ کوئی لنگر نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی مطبخ نہیں، کوئی مطعم نہیں، کہاں سے کھائیں؟ چنانچہ فرماتے ہیں میں روز منڈی میں جاتا تھا اور وہ پھل جو گندے ہو کر لوگ پھینک دیتے تھے وہ اٹھا کے کھا لیا کرتا تھا، اور جو لوگ پھل کھا کے اس کے چھلکے پھینک دیتے تھے ان چھلکوں کو اٹھا کے اپنی بھوک مٹایا کرتا تھا۔ لوگ سبزیاں کھاتے تھے، سبزیوں کے چھلکے اور سبزیوں کے پتے بازار میں گلیوں میں پھینک جاتے تھے، میں گلیوں میں گھومتا تھا، ان پتوں ان چھلکوں کو اٹھاتا، اس کو دھو کے اس کو کھا لیا کرتا تھا، اس سے بھوک مٹایا کرتا تھا۔ 25 برس میں نے اس حال میں گزارے۔ کتنے برس گزارے بھائی؟ 25 برس۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ 20 دن تک مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ کتنے دن؟ 20 دن۔ بازار میں گیا تو مجھ سے پہلے کوئی چھلکے اٹھا کے لے گیا، مجھ سے پہلے کوئی پتے اٹھا کے لے گیا۔ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہنے لگے اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، مسجد تک جانے کی مجھے ہمت نہیں تھی، بس ایک طرف میں بیٹھ گیا۔ اور قریب تھا، کہنے لگے میں جب بیٹھا تو مجھے ایسے لگا اب مجھے موت آئی، اب میں دنیا سے جاؤں، ایسی بھوک سے کیفیت تھی۔ کہنے لگے تھوڑی دیر میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ ایک طرف آ کے بیٹھ گیا، اس کے پاس روٹی تھی اور بھنا ہوا گوشت تھا، وہ آ کے کونے میں میرے سامنے ہی بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گیا۔ لیکن کہتے ہیں جب کبھی وہ لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالتا تو بے اختیار اس کا لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالتا، دیکھتے دیکھتے میرا بھی منہ کھل جاتا تھا، ایسی بھوک۔ جب اس نے دیکھا نا کہ اس نوجوان کا حال عجیب ہو رہا ہے تو اس نے کہا آئیے آپ بھی کھا لیں۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا۔ کہنے لگے میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ کہنے لگے اب قسم دے دی، اب تو انکار کی گنجائش نہیں تھی، چنانچہ میں بھی تھوڑا تھوڑا کھانے لگ گیا۔ تو اس لڑکے نے، اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ کہا میں گیلان کا ہوں۔ کہا اچھا میں بھی گیلان سے آیا ہوں۔ یار گیلان کا ایک لڑکا یہاں رہتا ہے، یہاں پہ بغداد میں گیلان کا ایک لڑکا رہتا ہے، اس کا نام ہے عبد القادر، آپ مجھے اس سے ملوا دیں گے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں گیلان سے آیا تھا، میری
اس عبد القادر کی ماں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ میرا بیٹا پتہ نہیں اس کے پاس کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. موبائل سسٹم تو تھا نہیں کہ بتائے امی مجھے بھوک لگی ہے پیسے بھیج دو, ایزی لوڈ بھیج دو, یہ تو تھا نہیں. اب ماں کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹا کہاں چلا گیا, تو اس کو پیسے دے کر, اس نوجوان کو پیسے دے کے ماں نے بھیجا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں ہوگا, کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے میری امانت اسے پہنچا دینا. کہ میں کئی دن سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں, اپنے پیسے جتنے لایا تھا وہ سارے کے سارے خرچ ہو گئے, آپ کا مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا. اب مجھے بھی بھوک نے پریشان کیا, جب 3 دن میرے فاقے کو گزر گئے تو آج میں نے ان پیسوں میں سے کھانا خریدا ہے جو مجھے عبد القادر کی امی نے عبد القادر تک پہنچانے کے لیے دیے. فرمانے لگے عبد القادر تو میں ہوں. کہنے لگے ہاتھ جوڑتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, 3 دن کا فاقہ تھا, آپ مل نہیں رہے تھے, اپنا میرا سارا خرچہ ختم ہو گیا تھا, تو میں نے آپ کے پیسوں میں سے کھانا لیا ہے, اب تو آپ کا ہے, اب تو بشاشت سے کھائیں. تھوڑا سا خود کھایا, اس کو کھلایا, جو پیسے امی نے بھیجے تھے اس میں سے بھی کچھ اس کو دے دیے, کچھ اپنے پاس رکھ لیے. بغداد میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کا نام تھا حماد بن مسلم الدباس. ان کی خدمت میں جا کے حاضر ہو گئے, ان کے پاس رہنے لگ گئے, پڑھنے لگ گئے. تو جب ان کے پاس رہتے تھے نا تو وہ ان کی بہت بے عزتی کرتے تھے, ان کی بہت بے عزتی کرتے تھے. بات بات پہ ان کو ٹوکتے, جھڑکتے, ذلیل کرتے, بات بات پہ ان کی بے عزتی کر دیتے تھے. تو جب دوسرے مریدین جو حماد بن مسلم الدباس کے پاس جو دوسرے مریدین تھے, انہوں نے دیکھا کہ شیخ صاحب اس کی آئے دن پگڑی اچھالتے رہتے ہیں, تو انہوں نے بھی بے عزتی کرنا شروع کر دی. ایک دفعہ شیخ صاحب نے دیکھ لیا کہ یہ گرے پڑے, یہ بھی اس کی بے عزتی کرنے لگ گئے. جو ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا او دنیا کے کتو, اپنے دوسرے مریدین سے کہا او دنیا کے کتو, اس کا مذاق نہ اڑاؤ, اس کی دل آزاری نہ کرو. میں جو اس کو رگڑے دے رہا ہوں وہ تو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کی یہ میری تربیت میں ہے اور میں اسے کہیں پہنچانا چاہتا ہوں. تم سب کے سب مل کر اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے, اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت اونچا آدمی ہے. ایک دفعہ بغداد کے 3 طالب علم, ایک ابن السقا, ایک عبداللہ اور ایک عبد القادر, شیخ عبد القادر جیلانی, یہ 3 طالب علم, انہوں نے سنا کہ شام کے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ حماد ہیں, وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ وقت کے کتب ہیں, اور چلے ان کی زیارت کر لیتے ہیں. وقت کے وہ غوث اور کتب ہیں, چل کے ان کی زیارت کر لیتے ہیں. تو ابن السقا نے کہا دیکھ لیتے ہیں کیسا بزرگ ہے, ایسا سوال کروں گا کہ جواب ہی نہیں آئے گا اسے. یہ ابن السقا نے کہا. عبداللہ نے کہا میں بھی پوچھوں گا ایک سوال, دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں. شیخ عبد القادر نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں اس سے کوئی سوال کروں, بھائی میں تو ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے, میں تو ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. یہ تینوں نوجوان جب شیخ حماد کی صحبت میں پہنچے تو شیخ حماد کہنے لگے او ابن السقا, وہ جو طالب علم جس نے کہا تھا نا ایسا سوال کروں گا کہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے, کہنے لگے تو آزمانے آیا ہے, تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر پہ مرے گا. اہل اللہ کی دل آزاری جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو کفر تک واقعی پہنچا دیتی ہے. اہل اللہ کی توہین, اہل اللہ سے بدتمیزی, اہل اللہ کی دل آزاری واقعتاً انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اس لیے کبھی بھی کسی نے ولیوں والی شکل بھی بنائی ہوئی ہو نا تب بھی کبھی اس کی دل آزاری نہ کرنا. شاید وہ اندر سے ولی ہو اور آپ کی دنیا اور آخرت اجاڑ کے رکھ دے, اس سے بدتمیزی کرنا.
کبھی کسی نیک آدمی، کبھی کسی اللہ کے ولی، کبھی کسی عالم دین، کبھی کسی دین کی محنت کرنے والے کی توہین نہیں کرنا، بےزتی نہ کرنا، اسے حقیر نہ جاننا، اس کا مذاق نہ اڑانا، اس کا دل نہ دکھانا۔ اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے، اللہ بڑا غیرت مند ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان سلب کر لیتا ہے، اور ان کے رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا ابا کفر پہ مرا ہے۔ وہ اس کے لیے ختم بھی نکال رہے ہوتے ہیں، اور 70,000 بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاسین شریف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن خوانیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو بیچارہ مرا ہی ہوتا ہے کفر پہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر پہ مر رہا ہے۔ پھر دوسرے سے کہا عبداللہ تو بھی تو مجھ سے سوال کرنے آیا ہے نا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ پھر کہا عبد القادر ادھر آ، پیار سے ان کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا عبد القادر تیرے ادب کی وجہ سے اللہ تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ایک دن آئے گا کہ بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا قدمی حاضی علی رأس کل ولی اللہ، میرا یہ پاؤں دنیا کے ہر ولی کی گردن پر رکھا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن تو یہ کہے گا، اللہ تجھے اتنا بڑا مقام دے گا، اتنا بڑا اونچا درجہ دے گا، ولایت کی ان چوٹیوں پہ اللہ تجھے پہنچائے گا کہ تو منبر پہ بیٹھ کے کہے گا دنیا کے سارے ولی میرے قدموں میں ہیں، میرا قدم ان کی گردن پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ ادب سے واقعی نوازتا ہے۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے نا، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ شیخ حماد بن مسلم الدباس سے انہوں نے اپنی تربیت حاصل کی، بہت بڑے عالم، بڑے بڑے علماء سے علم سیکھا، ان سے ان کی تربیت ہوئی، ان سے ان کا تزکیہ ہوا، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، حماد بن مسلم کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے بعد یہ ایک اور بزرگ سے بیعت ہوئے، ان کا نام تھا ابو سعید مبارک مخرمی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا نام مبارک تھا، ابو سعید ان کی کنیت تھی، مخرمی ان کی نسبت تھی۔ ابو سعید مبارک مخرمی رحمت اللہ علیہ ان سے جا کر بیعت ہوئے اور پھر انہی کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کو خلافت دی۔ طبیعت کے ایسے تھے کہ تھوڑی سی بھی کوئی بات ہوتی نا اللہ کی، اللہ کے نبی کی، تو ایک دم آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے سب سے زیادہ رونے والے تھے بکاءن، سب سے زیادہ رونے والے تھے، تھوڑی تھوڑی بات پر رو پڑتے تھے، تھوڑی تھوڑی بات پہ رو پڑتے تھے۔ جہنم کی بات ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کی کہ ریلے شروع ہو جاتے، جنت کی بات ہوتی آنکھوں سے آنسوؤں کے ریلے شروع ہو جاتے، اللہ کی بات ہوتی آنکھوں سے آنسوؤں کے ریلے شروع ہو جاتے، اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہوتا تو آنکھوں سے برسات شروع ہو جاتی تھی، اتنی اللہ اور اس کے نبی سے ان کو محبت تھی۔ تواضع حد درجے کی، ایسے متواضع تھے، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے وقت کے امام، لیکن اگر راستے میں کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی چھوٹی سی لڑکی ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو جاتی شیخ عبد القادر، تو آپ وہیں کھڑے ہو کے پوری اس کی بات سنا کرتے تھے۔ ایسی ان کی طبیعت میں تواضع تھی۔ 10 واسطوں سے، صرف 10 واسطوں سے ان کا نسب حضرت امام حسن سے جا کے ملتا ہے۔ 10 واسطوں سے حضرت امام حسن کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے۔ علماء کہتے ہیں حضرت امام حسن نے اپنے زمانے میں ایک بہت بڑی قربانی دی۔ حضرت معاویہ ایک طرف تھے، امام حسن ایک طرف تھے، مسلمان 2 حصوں میں تقسیم تھے، ساری امت مسلمہ
دو حصوں میں تقسیم تھی. کچھ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے اور زیادہ تر حضرت امام حسن کے ساتھ تھے. حضرت علی کے زمانے میں تو آپس میں جوڑ نہ بن سکا، یہاں تک کہ حضرت علی کو یہودیوں نے شہید کر دیا اور حضرت امام حسن کو خلیفہ بنا دیا گیا. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہم امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان کو اپنا امیر بنا لیں. فرمایا میں تمہیں اس کا حکم نہیں کرتا، میں تمہیں ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے حضور اپنی امت کو چھوڑ گئے تھے. حضور نے فیصلہ نہیں کیا نا کہ کس کو اپنے بعد خلیفہ بناؤ. اشارے تو کر دیے تھے صدیق اکبر کے بارے میں، لیکن سراحتاً نہیں فرمایا تھا کہ ابو بکر ہی کو اپنا خلیفہ بناؤ. فرمانے لگے میں تمہیں نہ حکم کرتا ہوں نہ میں تمہیں منع کرتا ہوں، تو اگر تمہارا دل چاہ رہا تو بے شک کر لو، لیکن میں نہ حکم کرتا ہوں نہ منع کرتا ہوں. حضرت علی کے بعد سارے مسلمانوں نے اتفاق سے حضرت امام حسن کو خلیفہ بنایا. 6 مہینے امام حسن خلیفہ رہے، لیکن امام حسن کا دل کڑتا تھا کہ امت مسلمہ جسے حضور نے اپنے خون سے بنایا، اتنی قربانیوں سے بنایا، وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. تو حضرت امام حسن نے قربانی دی اور حضرت معاویہ سے فرمایا میں بھی آپ کو امیر مانتا ہوں، بس آج کے بعد مسلمانوں کے 2 دھڑے ختم، مسلمانوں کا بس ایک ہی دھڑا ہے. خلافت کی قربانی دی، امارت کی قربانی دی امام حسن نے. علماء کہتے ہیں امام حسن کی یہ قربانی اللہ پاک کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل میں روحانی خلافت بھی امام حسن کی اولاد میں رکھ دی اور ظاہری خلافت بھی امام حسن کی اولاد میں رکھ دی. چنانچہ روحانی خلافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت پیران پیر غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب فرمایا. یہ ساری دنیا کے ولیوں کے سردار ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، اولیاء کے بادشاہ ہیں. روحانی خلافت اللہ نے ان کی اولاد میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائی، اور ظاہری خلافت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے لیے رکھی کہ حضرت امام مہدی جو ان قریب ظاہر ہوں گے وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ ایک ملک نہیں، ایک خطے کے نہیں، ایک بر اعظم کے نہیں، ساری دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے اور ساری دنیا سے کفر اور شرک کو مٹائیں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر دنیا چلتے دنیا کا ایک دن باقی رہ جائے اور ایک دن کے بعد قیامت قائم ہو جائے، اللہ اس ایک دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ایک نوجوان کھڑا ہوگا جو ساری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. آپ علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ سامنے کھڑی تھی. آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو ابشری، فاطمہ تجھے مبارک ہو، فإن المہدی منکی، مہدی تیری اولاد میں سے ہوگا. امام حسن کی یہ قربانی اللہ پاک کو ایسی پسند آئی کہ خلافت روحانیہ وہ بھی ان کی نسل میں اور خلافت ظاہریہ وہ بھی ان کی نسل میں. چنانچہ ایک وقت آیا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ عالم بھی ہو گئے اور ولی بھی بن گئے، اور جن سے تعلق تھا انہوں نے خلافت بھی دے دی. اب کیا ہوا؟ اب ان کا دل تو یہ چاہتا تھا کہ جنگل میں نکل جاؤں اور جا کے بس اللہ اللہ کروں، اللہ کی ذات میں گمسم رہوں، دنیا سے میرا کیا واسطہ. چونکہ بغداد اس وقت دنیاوی لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر تھا. جیسے آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں کراچی ہے، اسلام آباد ہے، لاہور ہے، ان سے زیادہ پوری، یہ تو ایک ملک کے شہر ہیں، وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر بغداد تھا. فرمانے لگے اب دنیا میں یہاں رہ کے کیا کروں، دنیا داری کا ماحول ہے، بے دینی کا ماحول ہے، میں جاتا ہوں جنگل. چنانچہ ایک دفعہ جا رہے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بغداد سے رخصت ہو کر جنگل کی طرف جا رہے تھے. جنگل کی طرف جو ہی رخ کیا تو ایک غیبی آواز آئی، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جا رہا ہوں.
تو غیب سے کسی نے دھکا دیا، منہ کے بل جا کر گرے اور آواز آئی واپس جاؤ، مخلوق سے تم کو فائدہ پہنچے، مخلوق کو تم سے فائدہ پہنچے گا، مخلوق کو تم سے فیض پہنچے گا، تمہارے ذریعے سے مخلوق کو ہدایت ملے گی۔ واپس آ گئے۔ ایک رات سوئے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ بیان کیا کرو نا، تاکہ تیرے بیان سے لوگوں کے دل میری محبت سے پر ہوں، میری محبت سے منور ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بغداد تو عربوں کا شہر ہے، میں تو عجمی آدمی ہوں، تو عربی یہ عرب میری عجمی زبان سے کیسے متاثر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ادھر آ۔ آپ نے قریب کیا، اپنے منہ مبارک سے لعاب نکال کے ان کے منہ میں ڈالا۔ شیخ عبد القادر کہتے ہیں صبح کو کہ جب میں نے بیان کیا تو عجم عرب بھی حیران رہ گئے، ایسا بیان کیا۔ آقا علیہ السلام کے لعاب کی برکت تھی، ایسی اللہ نے ان کے بیان میں تاثیر رکھی تھی، ایسی ان کے بیان میں تاثیر رکھی تھی، ایسی ان کے بیان میں تاثیر رکھی تھی کہ جب بیان کرتے تھے تو کئی دفعہ بیان کے دوران لوگ ان کی بات سن سن کے ان کے کلیجے شک ہو جاتے، پھٹ جاتے تھے، اور وہیں تڑپ تڑپ کے اللہ پاک کی محبت میں مر جاتے تھے۔ ہمارے یہاں تو بیان ہوتا ہے، پوچھتے ہیں جی بتاؤ بھائی کون سے روزے کے لیے تیار ہے، ہمیں بتاؤ کون چلے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے یہاں سے مجمع اٹھتا ہے سے روزے اور چلے کے لیے، وہاں ان کے بیان سے اٹھتے تھے جنازے۔ بیان کے بعد پوچھتے تھے دیکھو کون کون شہید عشق ہے، کون کون اللہ کی محبت میں تڑپ کے مر چکا ہے، اس کا جنازہ اٹھتا اور پھر آگے بات چلتی۔ جب بیان کرتے تھے تو بیان 200 آدمی میں 400 آدمی میں نہیں کرتے تھے، 70 ہزار آدمی، 1 لاکھ آدمی ان کے بیان میں آ کے بیٹھتے تھے۔ ان بیٹھنے والوں میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اہل اللہ اور وقت کے عباسی بادشاہ بھی آ کر جوتیوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کسی بادشاہ کو پروٹوکول دے کر اسے آگے نہیں بٹھاتے تھے، وہ بھی جوتی میں بیٹھے ہوتے تھے۔ بیان کرتے تھے تو بیان سنتے سنتے بعض تو مر جاتے تھے، اور بعض تڑپتے تڑپتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بعض روتے روتے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، اور بعض روتے روتے توبہ تائب ہو کر سجدے میں گر جاتے تھے۔ جتنا مجمع بیان سنتا تھا سارے کا سارا ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ تائب ہو کر اللہ کا ولی بن جاتا تھا۔ ایسا اللہ نے ان کی زبان میں اثر رکھا تھا، ان کے مواعظ آج تک اپنے اندر وہ تاثیر رکھتے ہیں جو تاثیر اس وقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کو قبولیت بخشی کہ فرمانے لگے جو میری خانقاہ کے پاس سے بھی گزر جائے گا اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا، میری خانقاہ کے پاس سے بھی گزر جائے گا، فرماتے تھے۔ صحابہ کے بعد سے لے کے اب تک جتنے اولیاء آئے ہیں ان سب سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، بعضوں سے نہیں بھی ہوئی لیکن عام طور پہ اولیاء سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس ولی سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں وہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ جو کرامات کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں بڑے متشدد سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات تو تواتر کو پہنچ گئی ہیں جس کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک دفعہ ایک عورت آئی، کہنے لگی جی حضرت یہ جو میرا بچہ ہے بہت کمزور ہو گیا ہے، تو ایسے کریں آپ اس کو اپنی خانقاہ میں رکھ لیں، آپ اس کو اپنی خانقاہ میں رکھ لیں، آپ کی صحبت میں رہے گا، اللہ والا بھی بن جائے گا، کچھ کھائے گا پیے گا موٹا بھی ہو جائے گا۔ چھوڑ گئی، کافی دنوں کے بعد آئی، دیکھا کہ بچہ اور زیادہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا تھا، تو کہا بیٹا تو اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے، کیا کھاتا ہے تو؟ اس نے کہا جی دال کھاتا ہوں۔ کہا اچھا دیکھتی ہوں تیرا پیر کیا کھاتا ہے۔ چلی گئی حضرت کے پاس، دیکھا کہ حضرت دور سے
भुना हुआ मुर्ग खा रहे थे। कहा अच्छे पीर साहब हैं आप, मेरे बेटे को तो दाल खिला खिला के आपने सुखा के कांटा कर दिया है और खुद मुर्गे खा रहे हैं आप। तो फरमाने लगे माई अभी वो ज़ेरे तरबियत है, अभी वो ज़ेरे तरबियत है, उसे दाल ही खाने दो, जब इस काबिल हो जाएगा तो इसे मुर्ग भी खिलाऊंगा। ये कहकर वो जो मुर्गा खाया था ना उसकी हड्डियां पड़ी हुई थी, उन हड्डियों से कहा कुम बिइज़्निल्लाह। जो ही उंगली का इशारा किया उन हड्डियों पे गोश्त चढ़कर मुर्ग बन के तैयार हो गया। कहने लगे तेरा बेटा भी इस काबिल हो जाएगा जब उंगली के इशारे से हड्डियों से मुर्गा अल्लाह के अमर से बनाएगा तो उसको भी फिर हम मुर्गा खिलाएंगे, अभी उसको दाल ही खाने दो। एक बहुत बड़े आलिम हैं अबू बकर हम्माद रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि जो लोग इल्म तो पढ़ते हैं लेकिन अहलुल्लाह की सुहबत इख्तियार नहीं करते ना, तो उनसे इल्म पर अमल ही नहीं होता ही नहीं उनसे अमल। और जो पढ़ते हैं उसमें भी उनको शक्को शुबे पैदा होते रहते हैं, शक्को शुबे पैदा होते रहते हैं। चुनांचे ऐसे ही एक आलिम थे, आलिम तो बड़े चोटी के थे लेकिन अपने ही इल्म के अंदर उनको शक्कू शुबहात थे। उनको किसी ने बताया कि भाई शेख अब्दुल कादिर जो है ना ये इतने बड़े अल्लाह वाले हैं, जब इनकी मजलिस में कोई चला जाए ना, इनकी मजलिस में कोई चला जाए तो अगले के दिल में जो बात हो ना वो भी बता देते हैं। कहने लगे देखता हूं कैसे बताते हैं। चुनाचे आके बैठ गए बयान में तो बहुत सारा मजमा था, ये एक तरफ आके बैठ गए, सामने नहीं बैठे, एक तरफ आके बैठ गए। जो ही बयान में एंटर हुए, दाखिल हुए, तो हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाह ने फरमाया हमारे अकायद वो होने चाहिए जो सल्फ़े सालिहीन के थे, हजरात सहाबा किराम के थे। जो ही ये दाखिल हुए तो ये जुमला कहा, हालांकि इसका कोई उन्वान नहीं चल रहा था, अचानक ये जुमला कह दिया। कहने लगे ये क्या कह रहे हैं, ये तो मेरे सवाल का जवाब है, लेकिन ये ऐसे ही कह दिया होगा, इन्होंने इत्तेफाकी कह दिया होगा। कहने लगे जो ही मैंने ये सोचा तो मेरी तरफ देख के फरमाने लगे हमारे अकायद वही होने चाहिए जो सल्फ़े सालिहीन और सहाबा किराम के थे। तो कहने लगे मैंने सोचा कि बयान करने वाला आखिर इधर उधर मुड़ के देखता भी तो है, तो ऐसे ही मुझे मुड़ के देखा होगा। कहने लगे जब दूसरी दफा मैंने ये सोचा तो मेरी तरफ देखकर मेरा नाम लेके कहा अबू बकर हम्माद, हमारे अकायद सल्फ़े सालिहीन और सहाबा किराम वाले होने चाहिए। कहते मैं वाकई हैरान रह गया कि ये वाकई इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि दिल के ख्यालात की भी अल्लाह इनको खबर दे देता है। एक बुजुर्ग हैं शेख शिहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे गौसुल हक मखदूम सरवर नूह रहमतुल्लाह अलैह, ये उन्हीं की औलाद में से हैं। शेख शिहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारा हजरत अबू बकर सिद्दीक का सिलसिला है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का शजरा है, ये भी उन्हीं की औलाद में से हैं, हमारे वाले हजरत सरवर नूर रहमतुल्लाह अलैह। तो ये औलाद में से हैं शेख शिहाबुद्दीन सहरवर्दी। शेख शिहाबुद्दीन सहरवर्दी जो थे ये मंतिक से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मंतिक एक इल्म है जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, उसका मकसद सिर्फ जहन को तेज करना होता है। मंतिक, फलसफा, इल्मुल कलाम, दीन से उसका कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ जहन को तेज करने के लिए होता है। तो कहते हैं कि मुझे इन चीजों से बड़ी दिलचस्पी थी, तो मेरे चचा को किसी ने बताया कि बगदाद के जो शेख अब्दुल कादिर हैं उनसे जाके दुआ कराओ, शायद इस लड़के को अल्लाह कुरान और हदीस का शौक दे दे, इन चीजों का शौक इसके दिल से निकल जाए। कहने लगे मेरे चचा ने मुझे लिया और लेके चले शेख अब्दुल कादिर के पास। जो ही उनके पास गए उनको देखा तो देखते ही फरमाने लगे कुरान और हदीस से दिल लगाओ, किन चक्करों में पड़े हुए हो, कुरान और हदीस से दिल लगाओ, किन चक्करों में पड़े हुए हो। कहने लगे इस जुमले को कहते ही मेरे दिमाग से, मेरे हाफजे से, मेरी मेमोरी से सारी मंतिक और फलसफा साफ हो गया, जैसे मैंने कोई किताब पढ़ी ही नहीं थी, ऐसा साफ हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसा उनको साहिब करामत बनाया था, ऐसे वो चोटी के अल्लाह वाले थे। लेकिन आज
ان کے صرف تذکرے رہ گئے اور ان کے نام کی رسوم رہ گئیں، ان کی تعلیمات سے بے خبری ہے، ان کی تعلیمات سے آج کی نسل نا آشنا ہے، ہم دیندار بھی ان کی نسل سے نا آشنا ہیں۔ ان کی ساری زندگی کا موضوع وہ توحید ہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو بیٹے نے کہا، ان کے بیٹے کا نام ہے عبد الوہاب، ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبد الوہاب، وہی ان کے خلیفہ ہوئے، وہی ان کے خلیفہ ہوئے، وہی ان کے خلیفہ ہوئے۔ تو بیٹے نے کہا ابو آپ دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی وصیت فرمائیں۔ تو فرمانے لگے بیٹا ہمیشہ اللہ سے ڈرنا اور کسی سے نہ ڈرنا، اللہ سے امیدیں لگانا اور کسی سے امید نہ لگانا، اللہ پہ بھروسہ کرنا اور کسی پہ بھروسہ نہ کرنا۔ پھر فرمایا بیٹا توحید کو مضبوطی سے پکڑنا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ توحید صرف ایک سے مانگنا ہے، صرف ایک کو سنانا ہے، صرف ایک کے سامنے جھکنا ہے، صرف ایک پہ بھروسہ کرنا ہے، صرف ایک سے امید لگانی ہے، صرف ایک سے پیار کرنا ہے، صرف ایک پہ بھروسہ کرنا ہے، اس کا نام توحید ہے۔ بیٹا توحید کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، توحید کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ توحید میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ زندگی میں جو ذکر انہوں نے کیا ہے، ایک تو اللہ کے نام کا ہے جو ہم بھی کیا کرتے ہیں یہاں پہ، اللہ کے نام کا ذکر، اور ایک انہوں نے جو ذکر سب سے زیادہ کیا ہے وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ان کا ذکر ہے۔ اس لیے آج بھی مشائخ جب ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں نا، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 دفعہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں جن سے ہمارا تعلق ہوا، وہ روزانہ 500 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ ان کا ختم ہے، اس کو کہتے ہیں ختم غوث اعظم، ختم شیخ عبد القادر جیلانی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کافی ہے اور کسی کی کیا ضرورت ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اللہ بڑا اچھا کارساز ہے۔ یہ ان کی تعلیمات ہیں، آج ہم اسے بھول گئے، آج ہم اسے بھول گئے۔ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ انہوں نے امت کو کیا دیا؟ انہوں نے امت کو کیا سبق دیا؟ ان کے سبق کو بھول گئے، بس نام ہی کو لے کے گاتے رہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ اس میں سے قادریہ راشدیہ نکالو۔ تو بھائیو میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ ان اہل اللہ کے نقش قدم پہ ہمیں چلنا ہے، چلیں گے نا؟ ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ بزرگی کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ جو اللہ سے چمٹ گئے ولی بن گئے، جنہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا ولی بن گئے، جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اللہ پہ توکل کر لیا، وہ ولی بن گئے۔ آج بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو بزرگوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ ہم تو بزرگوں کو مانتے ہیں، ہمارا تو بزرگوں سے تعلق ہے۔ تو میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ہمارا کیا تعلق ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فیض کا منبع ہے نا، فیض کا منبع ہے، فیض کا سرچشمہ ہے۔ سارا فیض جس جس کو ملا انہی سے ملا۔
شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو بھی انہی سے ملا، شہباز قلندر کو بھی انہی سے ملا، شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی انہی سے ملا، غوث بہاؤالدین زکریا ہوں یا چاہے بابا فرید الدین گن شکر ہوں یا چاہے خواجہ معین الدین اجمیری ہوں یا چاہے شیخ شہاب الدین سہروردی ہوں یا چاہے جنید بغدادی ہوں یا چاہے کوئی بھی ہوں، بڑے سے بڑا ولی، اس کو جو کچھ ملا سرکار دو عالم کے سینے اطہر سے ملا۔ ایک نور نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر سے نکلا اور وہ واسطوں سے ہوتا ہوتا ولیوں کے سینوں میں داخل ہوتا ہوا، ان کے دلوں کو روشن کرتا ہوا سارے عالم کو روشن کرتا رہا اور کر رہا ہے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکلا ہوا نور ان کے خلفاء اور ان کے ولیوں کے توسط سے دنیا میں آج بھی پھیل رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تعلق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روحانی فیض ہے وہ آپ کے 3 صحابہ سے چلا ہے، 3 صحابہ سے روحانی فیض، روحانی سلسلے ہمارے نبی کے 3 صحابہ سے چلے ہیں۔ ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے زمانے میں اس وقت روحانی سلسلے تقریباً 4 ہیں، 4 سلسلے ہیں جو عام طور پر، سلسلے تو اور بھی ہیں لیکن عام طور سے جو معروف ہیں وہ 4 سلسلے ہیں۔ ان میں ایک سلسلہ ہے سلسلہ قادریہ، ایک ہے سلسلہ چشتیہ، ایک ہے سلسلہ نقشبندیہ، ایک ہے سلسلہ سہروردیہ۔ یہ جو سلسلہ نقشبندیہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر سے جو نور نکل کر سیدنا صدیق اکبر کے سینے میں داخل ہوا اور وہ چلتے چلتے آج تک پہنچا، اس کو سلسلہ نقشبندیہ کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نور نکل کر جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے قلب اطہر میں داخل ہوا، ان سے آگے منتقل ہوا، اس کو سلسلہ قادریہ کہتے ہیں، سلسلہ چشتیہ کہتے ہیں اور سلسلہ سہروردیہ کہتے ہیں۔ 3 سلسلے حضرت علی سے چل رہے ہیں، ایک سلسلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے چل رہا ہے۔ پھر صدیق اکبر سے یہ نور ملا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ 2 صحابہ، ایک سلسلے میں 2 صحابہ، نقشبندیہ، بعض لوگ کہتے ہیں نقشبندیہ بہت اونچا سلسلہ ہے، اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سلسلے میں 2 صحابہ ہیں، باقی سلسلوں میں ایک ایک صحابی ہے۔ تو 3 سلسلے چلے سیدنا علی سے، ایک سلسلہ چلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ جو قادریہ سلسلہ چل رہا ہے یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ملا حضرت علی کو، ان کا فیض ملا حضرت حسن بصری کو، ان کا فیض ملا حضرت خواجہ حبیب اجمی کو، ان کا فیض ملا حضرت خواجہ داؤد طائی کو، ان کا فیض ملا حضرت معروف کرخی کو، ان کا فیض ملا حضرت سری سقطی کو، ان کا فیض ملا حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کا فیض ملا حضرت ابو بکر شبلی کو، ان کا ملا سید عبدالعزیز کو، ان کا ملا سید عبد الواحد کو، ان کا ملا سید ابو الفضل کو، ان کا ملا سید ابو الفرح محمد بن عبداللہ ترتوسی کو، ان کا ملا سید علی بن احمد کو، ان کا ملا سید ابو سعید مبارک بن علی مخزومی کو، اور ان کا ملا حضرت پیران پیر قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کا ملا ان کے بیٹے شیخ عبد الوہاب کو، ان کا ملا شیخ صفی الدین کو، ان کا ملا سید احمد کو، ان کا فیض ملا سید محمد مسعود کو، ان کا فیض ملا سید علی کو، ان کے خلیفہ ہوئے شاہ میر، ان کے خلیفہ ہوئے شمس الدین محمد اول، ان کے خلیفہ ہوئے محمد غوث، ان کے خلیفہ ہوئے شیخ عبد القادر ثانی، ان کے خلیفہ ہوئے سید عبد الرزاق، ان کے خلیفہ ہوئے سید عبد القادر ثالث، ان کے خلیفہ ہوئے سید شمس الدین محمد شاہ ثانی، ان کے خلیفہ ہوئے سید عبد القادر رابع، ان کے خلیفہ ہوئے سید شمس الدین ثالث، ان کے خلیفہ ہوئے سید حامد شاہ، ان کے خلیفہ ہوئے سید شمس الدین محمد شاہ رابع، ان کے خلیفہ ہوئے سید صالح شاہ، ان کے خلیفہ ہوئے سید عبد القادر خامس، ان کے خلیفہ ہوئے سید محمد بقا شہید، ان کے خلیفہ ہوئے سید محمد راشد، ان کو ہم ہمارے ہاں
روزے دھڑی کہتے ہیں، روزے دھڑی سید محمد راشد، ان کے خلیفہ ہوئے سید حسن شاہ، ان کے خلیفہ ہوئے حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی شریف والے، ان کے خلیفہ ہوئے حضرت مولانا سید تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہوئے حضرت امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہوئے حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہوئے شیخ العلماء عارف باللہ مولانا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، اور ان کا ایک نوکر اور ان کے در کا ایک ادنا سا غلام، وہ ہوا عبداللہ۔ یہ ہمارا ان سے رشتہ ہے، یہ ہمارا ان سے تعلق ہے۔ بتائیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے سلسلے کو چلائے رکھا ہے، ان کے فیض کو جاری رکھا ہے۔ تو ہم اور آپ آج کی اس مجلس میں اس بات کو طے کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی زندگیاں ان اہل اللہ کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کریں، صرف رسوم میں الجھ کر اپنی زندگیاں ضائع نہیں کریں گے، بلکہ دیکھیں گے کہ ان اکابر نے خود کیا کیا ہے، کیا ہمیں تعلیمات دی ہیں، کس چیز کی طرف ہمیں انہوں نے کھینچا ہے، کس چیز میں انہوں نے ہمیں لگایا ہے۔ اس لیے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لیا۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے، میرا دل تو کرتا تھا کہ جنگل میں چلا جاؤں، لیکن اللہ پاک نے لوگوں کو مجھ سے نفع دینا تھا، چنانچہ 5000 یہودی اور عیسائی اللہ نے میرے ہاتھ پہ مسلمان کیے، اور لاکھوں زانی، شرابی، ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے توبہ طائب ہونے کی ہدایت، توبہ طائب ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کے بعد جو ان کے خلفاء ہوئے اب تک تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں ان کے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہو گئے۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب وہ بھی قادری ہیں، وہ فرماتے تھے میں قادری ہوں۔ ایک دفعہ حضرت پاک پتن شریف سے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گدی نشین ان کے پاس آئے ملنے کے لیے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب سے ملنے کے لیے۔ تو تعارف کرانے والے نے کہا کہ جی یہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آج کل گدی نشین ہیں۔ فرمایا لیکن میں قادری ہوں۔ اب بتائیے عبدالوہاب صاحب کتنے بڑے آدمی، وہ بھی ان کے کھاتے میں اللہ نے کتنا ان سے کام لیا۔ اگر ہم بھی آپ بھی متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے مانگیں اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ والے کام میں لگے رہیں، اللہ پاک سے تعلق بناتے رہیں، اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو کھپاتے رہیں، اس کے لیے قربانیاں کرتے رہیں، تو اللہ ہمیں بھی کسی کونے کھانچے میں ولیوں کے ساتھ جگہ دے دے گا۔ تو بھائی کیا خیال ہے، آپ بھی تیار ہیں؟ اپنی زندگی کو دین کے مطابق لائیں گے انشاءاللہ، اور دین کی محنت کریں گے انشاءاللہ، ساری دنیا میں دین کو پھیلائیں گے کہ نہیں پھیلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔